بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر طرح کی تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جو ازل سے ابد تک ہے۔ درود و سلام ہو آقائے مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو خیر امت میں پیدا فرما کر عباد الرحمن کے صفات بیان فرما کر ہمیں اللہ کے نیک اور حقیقی بندے بننے کے لیے موقع فراہم فرمایا۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے 3 ہفتوں میں تقاضے حال کے تحت قربانی اور عشرے ذی الحجہ سے متعلق بات ہوئی۔ اس سے قبل اور رمضان سے پہلے سے ہمارا جو عنوان چل رہا ہے عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے، اس کے جو 12 صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائے ہیں، اس کو ہم نے چھیڑا، جن میں سے الحمدللہ 4 صفات پر تقریباً 9 یا 10 جمعہ خطاب ہوا ہے۔ آج
اللہ کے خاص بندوں کی 5ویں صفت پر بات کریں گے۔ تو یہ عنوان چھڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ اللہ نے جتنے جن و انس کو پیدا فرمایا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے جن کا تعلق ہو، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، وہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ پھر ان میں ساری انسانیت میں جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء سابقین پر جو ایمان لے آئے، ان کو مومن شمار کیا گیا، اور جو ایمان نہ لائے انہیں کافر قرار دیا گیا۔ کافر کا مطلب انکار کرنے والا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس نے چاہا ایمان لایا اور جس نے چاہے انکار کیا۔ اب جو اللہ کے ذات اور اللہ کی صفات پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، توحید کا اقرار کیا، اور آپ علیہ السلام پر ختم نبوت کا ایمان لے آیا، تو یہ سارے اللہ کے بندے ہیں۔ ان بندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندے بیان فرمائے۔ میرے خاص بندوں میں یہ 12 صفات ہوں گے۔ ان میں سے پہلی صفت بیان فرمائی والذین یمشون علی الارض ہونا۔ ان کی پہلی علامت اور سمبل یہ ہے کہ ان کی زندگی میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، تواضع ہوگا، یعنی وہ تکبر اور گھمنڈ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے، اور جو کچھ بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہے، چاہے مال کی دولت دی ہو، علم کی دولت دی ہو، صحت کی دولت دی ہو، یہ ساری دولتوں کو حاصل کرنے میں وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ انبیاء کو نبوت، رسولوں کو رسالت، ولیوں کو ولایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر عطا نہ فرماتے تو وہ بھی اللہ کے سیدھے سادے بندے تھے۔ ایسے ہی اللہ نے اپنے بندوں میں کسی کو علم کی دولت دی تو وہ عالم بنا، کسی کو عمل کی دولت دی تو وہ عامل بنا، کسی کو زہد کی دولت دی تو وہ زاہد بنا، کسی کو شکر کی دولت دی تو وہ شاکر بنا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ پہلی صفت ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب کوئی جاہل، اجہل اپنی جہالت کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو جواب اتنا ہوگا صاحب سلامت۔ آپ کا لیکچر، آپ کی نالج آپ کے حد تک ہو، ہم اس بحث و مباحثے میں پڑھنا نہیں چاہتے، یعنی بیکار کی حجت بازیاں نہیں کرے گا۔ تیسری صفت بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میرے نیک بندوں کی تیسری کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ اپنی راتوں کو اللہ کو منانے میں گزاریں گے، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی تلاوت میں، کبھی دعاؤں میں، کبھی ذکر و اذکار میں، کبھی اوراد و وظائف میں۔ یہ فرمایا گیا کہ یہ اس بندے کی تیسری علامت ہوگی۔ اور چوتھی علامت بیان فرمائی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اننی من المسلمین، وہ اپنے آپ کو بڑا تیسمار خاں نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار نہیں سمجھے گا،
بلکہ اس کا حال یہ ہوگا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ یہ دعا کرے گا اے میرے پاک پروردگار آپ مجھے دوزخ کے عذاب سے دور رکھیے، ان عذابھا کان غراما، اس لیے کیا ہے جہنم کا عذاب تو چمٹنے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یہ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس انسان کے دل میں چوتھی صفت یہ ہوگی کہ وہ آخرت سے، اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے اس کے دل کے اندر ڈر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے نیک بندوں کی پانچویں صفت، دو باتیں ہیں اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیان فرمائی، ہم سمجھنے کے لیے دو باتیں آئیں گی۔ پانچویں صفت میں بیان فرمایا والذین اذا انفقوا، جب میرے نیک بندے خرچ کرنے پر آئیں گے، لم یسرفوا، تو وہ بیکار، فضول اور اسراف میں خرچ نہیں کریں گے، ولم یقتروا، اور نہ ہی خرچ کرنے میں تنگی اور کنجوسی کریں گے۔ یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں، خرچ کرنے میں کنجوسی بھی نہیں کرے گا، ضرورت سے زائد بھی خرچ نہیں کرے گا۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، میرے نیک بندوں کی چوتھی پانچویں کوالٹی یہ ہوگی کہ ان کی زندگی گزارنے کا مالی اعتبار سے طریقہ درمیانی رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن پانچویں صفت۔ اب سوال یہ ہے اسراف کسے کہتے ہیں؟ لم یسرفوا، اسراف میں خرچ نہیں کرے گا، اس کے لغت میں بہت سارے معنی بیان کیے گئے۔ حد سے زیادہ خرچ کرنا، کسی نے فرمایا گناہ، فسق و فجور، معصیت میں خرچ کرنا، کسی نے فرمایا جائز اور مباح جگہ پر ضرورت سے زائد مال کو اڑانا، اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَقْتُرُوا، یعنی وہ خرچ کرنے میں تنگی بھی نہیں کرتا ہے، بخل اور کنجوسی بھی نہیں کرتا ہے، یعنی جہاں پر خرچ کرنے کا موقع ہو وہاں پر خرچ کرنے سے بھی اپنے آپ کو نہیں روکتا، بالکل زیادہ بھی خرچ نہیں کرتا، اور جتنا خرچ کرنا ہے اس سے بھی اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں لیتا۔ جہاں خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر وہ اللہ کے عطا کردہ مال کو خرچ کرے گا۔ تو فرمایا گیا کہ درمیانی راستے پر رہے گا، نہ حد سے زیادہ نہ حد کے اندر، جتنا دینا ہے اتنا دے گا، جتنا خرچ کرنا ہے اتنا ہی کرے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں۔ اب جو آدمی یہ کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتی، عقل مند چالاک انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے خرچے کو درمیان میں رکھے گا، میانہ روی میں اپنی زندگی گزارے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما عال من اقتصد، میانہ اور اعتدال درمیان میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے، آپ کی انکم کیا ہے، آپ کے ایکسپنسز کیا ہیں، آپ کی آمدنی کو کہاں پر کیسے کتنا خرچ کر کے اپنے لائف کو مینیج کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس حدیث پاک میں امت کو سمجھایا ہے۔ تو بات چل رہی ہے لم یسرفو، حد سے زیادہ خرچ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب آپ مسجد کی طرف آئیں تو خوب بن سور کراؤ۔ چپراسیوں کی طرح مسجد نہ آئیں، یہ اللہ کا دربار ہے۔ کام کاج کے پھٹے پرانے میلے کپڑوں میں اللہ کے دربار میں نہ آئیں، یہ دربار اللہ کا ہے۔ اس دربار میں جب آ رہے ہوں تو ایسے ہی آئیں۔ جب کوئی بڑا آدمی آپ پر دعوت کو بلائے تو کیسے جاتے ہم لوگ؟ نائٹ ڈریس میں چلے آتے ہیں، بولیے بھائی، لیکن فجر کی نماز میں وہی نئی پینٹ پہن کر اسی پر ایک پھٹا پرانا بوسیدہ ٹی شرٹ ڈال لیا اور مسجد میں چلے آ جاتے ہیں۔ یہ تو سوچو آپ جا کہاں رہے ہو؟ دنیا کا بادشاہ یا دنیا کا کوئی جس کو اللہ نے دنیا داری عطا فرمائی، کوئی ایم پی، کوئی ایم ایل اے، کوئی کاؤنسلر تمہیں دعوت پر بلائے تو آپ کے جانے کا ڈھنگ کیا ہوگا؟ لباس عمدہ ہو، سوتی لباس ہو، ہاں جانے سے پہلے غسل کریں گے، خوشبو کا استعمال کریں گے کہ میرے بدن سے بدبو نہ آ رہی ہو۔ اور مسجد یہاں پر جو آیا جا رہا ہے یہ بادشاہوں کے بادشاہ، احکم الحاکمین کی دعوت پر مسجد میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے دربار کی حاضری کا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا، اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب آپ مسجد میں آئیں تو خوب بن سور کر آیا کرنا۔ اسی لیے دیکھ لیے جتنے ائمہ ہیں، علماء ہیں، گھر میں پھٹی پرانی لنگی اور 6-7 سوراخ پڑی ہوئی بنیان میں رہیں گے۔ وہاں پہ اپنے گھر میں پھٹے پرانے کپڑے میں رہنے میں کسی عالم کو کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے، لیکن اذان سے پہلے وضو کر کے تیاری کا آغاز، اذان کے بعد سنتیں ادا کر کر جب امام و خطیب مسجد میں آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ دلہے میں آ رہے ہیں۔ یہ شوق نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا حکم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم کی اولاد، جب آپ مسجد کو آئیں تو خوب بن سور کر آنا۔ وَكُلُوا، اور خوب کھاؤ۔ کیا کھائیں؟ کلو مما رزقناکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں کھانے کے لیے رزق عطا فرمایا، من طیبات، پاکیزہ چیزیں، اسے خوب کھاؤ۔ کھانے پینے سے شریعت روکتی نہیں، بس شریعت یہ کہتی ہے کہ جو کھا رہے ہو وہ پاک ہو، جو کھا رہے ہو وہ صاف ہو، جو کھا رہے وہ حلال ہو، جو کھا رہے ہو وہ جائز ہو۔ لیکن ہم کھانے سے پہلے، کبھی کسی کی دعوت میں جانے سے پہلے ہم نے غور کیا کہ یہ حاجی صاحب نے جو ہمیں نکاح کی دعوت دی گئے، شریعت میں کیا اس کے جائز ہونے کی کوئی شکل ہے؟ بھیک منگی نکاح کی دعوتیں نلڈے تک کھا کر ہضم کراتے ہیں، اور اسی کھائے ہوئے ناجائز کھانے کے ساتھ مصلی پر ٹہر کر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنی نماز کی خیر منائیں۔ جو امام نہ جائے کسی دعوت میں، برابر نہیں بھائی، امام صاحب نکالنا ان کو، لے کو چلتے نہیں انہوں۔ سود خور دعوت دے اور اس میں امام جا کر کھائے، اپنی تو نماز غارت ہوگی لیکن تمام مصلیوں کی نماز کی بھی جنازہ نکال رہا ہوگا۔ ہمیں منظور ہے ایسے پنگے، اسی لیے میں دعوتوں میں نہیں جاتا ہوں۔ ہمیں منظور ہے تیری دشمنی، ہمیں قیامت کے دن اپنی نماز کا حساب دینا مشکل ہوگا۔ یہ پیچھے ٹہرنے والے، یہ 400-450 جمعہ میں آنے والے افراد کی نمازوں کا میں کیسے حساب دوں گا؟
وہاں کی پکڑ سے بہتر ہے دنیا میں گالی دے لے تو، میری غیبتیں کر لے، برا بھلا کہہ لے، سب منظور ہے ہمیں۔ اب اس میں بھی شوشہ نکالا دیندار لوگوں نے۔ حضرت چھوکری والوں کی طرف سے دعوت، تیرے باپ نے کہا ہے چھوکری والوں کی طرف سے دعوت ہو، بھیک تو چھوکری والوں سے ہی مانگی جا رہی ہے۔ لو جی حاجی صاحب، پاجی صاحب، مولوی صاحب، داڑھی صاحب، جبہ صاحب سب کھا کے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو رب ذوالجلال نے جب کھانے کا حکم دیا تو کھاؤ، جب کھانے سے رمضان میں روک دیا تو رکنا، جس طرح ہمارے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے ایسے ہی کھانے کا حکم دیا تو کھانے میں جائز ناجائز حلال حرام اس کی کمائی کیسی، وہ سود کا مال تو نہیں کھلا رہا ہے، وہ چیٹی فنڈ کے پیسے سے تو دعوت نہیں کر رہا ہے، وہ سسرال سے بھیک مانگی ہوئی دولت سے تو تمہیں دعوت ولیمہ نہیں کر رہا ہے، جوڑا جہیز میں 5-6 لاکھ کی ڈیمانڈ کر کے لے کے غریب کا خون چوس کر تمہیں دعوت نہیں دے رہا ہے۔ یہ غور و فکر کرنا بھی آپ پر اور مجھ پر سب سے اول ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، خذو زینتکم عند کل مسجد، جب اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آ رہے ہو خوب بن سور کر آنا، چپراسیوں کی طرح پھٹیچروں کی طرح نہ آنا۔ اور ساتھ میں فرمایا کلو، کھاؤ، کیا کھائیں؟ کلو مما رزقناکم طیبات، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی وہ کھاؤ، واشربو، کھانا ہی نہیں آپ پیئیں بھی، آپ کو پینے سے منع نہیں کیا گیا۔ اب پینے میں کیا نہیں دیکھتے ہم لوگ، دینے والا زمزم دے رہا ہے یا شراب دے رہا ہے؟ جس طرح شراب سے پینے سے ایمان والے کو حرام کی وجہ سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح سود خور، چیٹی چلانے والا، فنڈ کا چلانے والا، سنگا کا پیسہ دینے والا، حرام کی روزی کمانے والا، کم پہ ڈبا کر کمانے والا اور ڈکیتی کرنے والا، چور اچکے کے پیسے سے اگر وہ اپنے پیسوں سے حرام کے 9 ریال دے کر زمزم خرید کر لا کر آپ کو دے رہا ہے تو وہ زمزم پینا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ آج کے ایمان والوں کو پتہ نہیں دین جلدی شریعت اور دین جلدی سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ سور کے گوشت کے کھانے سے تو ہم پرہیز کریں گے، حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت لا کر اگر دے رہا ہے وہ بھی تو حرام کا ہے، اس سے ہم کیوں نہیں بچتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کھاؤ واشربو، اور پیو، پینے سے منع نہیں ہے، لیکن جس طرح کھان پان کے اندر ایمان والا حلال کو بھی دیکھے جائز کو بھی دیکھے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا پینا چاہیے۔ اب کھاؤ پیو کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسراف کرو، ولا تسرفوا، فوراً اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہی فرمایا تمہیں اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ہمارا اسراف ماشاءاللہ، دل دیکھنا ہو تو آؤ پڑوس کی ولیمے میں، پھر ہمارا دل دیکھنا۔ لو جی مولوی صاحب، لو جی امام صاحب، لو جی مفتی صاحب، لو جی حاجی پاجی صاحب، لو جی امیر صاحب، ایسے بھریں گے جیسے نلڈے تک آ کر الٹی آ جائے۔ حضرت مولانا عبد الخالق سلونی دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں جب ناظرہ میں تھا مظاہر العلوم سیلم میں، جب حضرت والا وہاں پر دارالفتہ پڑھ رہے تھے، حضرت کے ساتھ انڈومان نکوبار میں چلے کی جماعت میں جانا ہوا تو حضرت نے اس جماعت میں فرمایا تھا بیٹو ایک نصیحت یاد رکھنا کہ دعوت میں کھالو بولنا نبی کی سنت ہے۔ ڈالیو بھائی بولنا، بولو جی ذرا منجے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تم نہ کر معلوم ہونا نہیں، ڈالیو بولنا سنت ہے، زبردستی منع کرنے کے باوجود ڈالنا بدعت ہے۔ اب اپنے آپ میں حساب لگا لیں ہم کتنے بڑے بدعتی، اور ہم سمجھ بیٹھے کہ یہ 13، 10واں، 20واں، 40واں، چھٹی، چھمئی، برسی اور 11ویں، 12ویں کرنے والا صرف بدعتی ہے، اور آپ امام الشیخ الجنہ ہے۔ زبردستی ڈالنا
بدعت ہے. وہ کھائے گا جتنی اسی ضرورت ہے. ہاں مہمان ہے موقر الضیف دخل الجنہ، جو مہمان کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تعظیم اور توقیر کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھونس ٹھونس کر نلڈے تک اس کی بھر دیا جائے. ہاں ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کہا جائے کہ حاجی صاحب اجازت ہو تو تھوڑا کھانا ڈال دو. اب وہ ڈال لیا جتنا ہونا، میرے ہاتھ سے لیے نہیں یا تیرا ہاتھ سے کھا لے تو جنت میں جا رہا ہے. زبردستی ٹھونستے ہیں. یہ ساری چیزیں اسراف ہے. اور اللہ بچائے بوفے سسٹم سے، خاص کر مسلمانوں کو آج کل کی جو دعوتوں کے اندر بوفے سسٹم لایا گیا، اس میں کھاتا 4 آنے ہے، پلیٹ میں 12 آنے رہتا ہے. ایک تو وہ طریقہ جو کھانے کا بوفے کا اندر نظر آتا ہے، مجھے تو میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں یہ فقیروں کا کھانا ہے. مہمان آیا تو گھر پہ ہم لوگ اسے پلیٹ دے کر جا بھائی ڈال لے کر بولتی. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا ادب، ہمارا سلیقہ، میرے نبی نے کھانے کے آداب بھی بیان فرمایا پہلے تم بیٹھنا، پھر دسترخوان بچھایا جائے گا، پھر کھانا رکھا جائے. پھر کھانے کے اندر بھی پہلے دستر پر کیا رکھنا یہ الگ چیپٹر ہے. پہلے پانی رکھا جائے، تش رکھا جائے، پلیٹیں رکھی جائے، پھر کھانے کی چیزیں، پھر وہ کیا ترتیب سے رکھا جائے، یہ سارا الگ سلیقہ ہے. میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑوں گا. اور بوفے سسٹم میں وہ خدایا جیل میں جس طرح جیلر کے سخت نگرانی کے اندر جیل کی سلاخوں میں رہنے والا مجرم جیسے پلیٹ لے کر ٹھہرتا ایسے ٹھہرے. پھر وہاں گئے، ایک ٹیشو پیپر پوچھا، آگے کے بڑھیا، ذرا ڈالو گریوی، ذرا وہ ڈالو، ذرا یہ ڈالو، ذرا یہ ڈالو، پونی پلیٹ وہاں چھوگی. اس پر نور نالا نور، روٹی بھی لے گا، بریانی بھی لے گا، سیلڈ بھی لے گا، میٹھا بھی لے گا، کوکی پیپسی لے کر فلسطینیوں کے جنازے نکلنے کے لیے انہیں تعاون بھی کر رہا ہوگا. آ کر بیٹھے گا، 56 باتیں کرے گا، ایک لقمہ منہ میں ڈالے گا جو سراسر کھانے کے ادب کے خلاف ہوگا. آدھا بھی نہیں کھائے گا، آدھا لے جا کر ڈسٹ بن میں ڈالتا ہے. اسی کو اسراف کہتے ہیں. جتنا آج ہم ڈسٹ بنوں کے حوالے اپنے کھانے کو کر رہے ہیں، اس کی قدر و قیمت اگر معلوم کرنی ہو تو فلسطین کے فی الوقت کے حالات کو دیکھ لے. لاکھوں کا مجمع آدھی روٹی کے لیے ترس رہا ہے. روٹی تو دور کی بات ہے ایمان والو، ایک ڈھکن پانی بھی اگر مل کر ان کا حلق بھی اگر بھیگ جاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر بجا لاتے. اور جن کو مل رہا ہے اور وہ اس طرح بے جان اسراف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کھانے کا حکم، پینے کا حکم دینے کے ساتھ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرنا. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المسرفین. جو آدمی اسراف خرچ کرتا ہے، بے جا خرچ کرتا ہے، حد سے زائد وہ فالتو جگہ پر خرچ کرتا ہے جس کا دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہوا، اسی جگہ پر معصیت میں، گناہ میں، فسق میں، فجور میں، ریاکاری میں، دکھاوے میں، نام و نمود کے لیے جو آدمی خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں اسراف ہیں. اور ایسے اسراف خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں صفت قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی بیان فرمائی. اور آپ علیہ السلام کی جو حدیث میں نے بیان فرمائی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اسراف خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، راہ اعتدال پر، میانہ روش پر، درمیان میں اسراف اور تنگی اور بخل سے بچ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی تنگدست نہیں ہوگا. اور یہ تینوں چیزیں جب آتی ہیں تو انسان قرض کی طرف دوڑتا ہے. قرض انسان مجبوری میں لے رہا ہے، لیکن قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہرحال اس کے الگ احکامات ہیں. جب انسان کی زندگی میں فقیری، تنگدستی، محتاجگی آ جاتی ہے تو اس انسان کی زندگی سے سکون، اطمینان اور راحت ختم ہو جاتا ہے.
اور ہم یہ اطمینان اور سکون اور راحت پانے کے لیے مولویوں کے تعویذ کے چکر میں، عاملوں کے عملیات کے چکر میں، ڈاکٹروں کی دواؤں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان ساری چیزوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختصر سی آیت میں بیان فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو اسراف سے بچا لو۔ جو اسراف سے بچا لیا، اپنے آپ کو تبذیر سے بچا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پسندیدہ ہو گیا۔ اب جب پسندیدہ ہو گیا، اس کی زندگی کے اندر حد سے زیادہ خرچ کرنا بھی نہیں ہوگا، اور حد کے اندر کنجوس اور بخل کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزارے گا، میانہ روش میں، راہ اعتدال میں، درمیان میں اپنی زندگی کو مینج کرتے ہوئے گزارے گا۔ اس کی زندگی میں کبھی فقیری، محتاجگی، تنگدستی نہیں آئے گی۔ جب یہ نہیں آئے گی تو زندگی میں اطمینان اور سکون باقی رہے گا۔ تب سوال یہ ہے، بعض لوگ ہمارے لوگوں میں جو سب بہت دیندار قسم کے سمجھے جاتے ہیں، دیندار قسم کے سمجھے جاتے ہیں، حقیقت نہیں بیان کر رہا ہوں میں، یہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی مال کا ہونا تو بہت بڑی بلا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر، لفظ خیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی تعبیر فرمائی ہے۔ اللہ چاہتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْمَال کہہ سکتے تھے، مال نہیں فرمایا، لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر سے مراد مال ہے۔ مال کا ہونا بھلائی ہے، برائی نہیں ہے، لیکن اس کا خرچ کہاں استعمال ہو رہا ہے، وہ مالدار کو بھلا یا برا بناتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم، اولاد کا بعد میں ذکر، مال کا پہلے ذکر فرما کر فرمایا فتنہ، یہ چیز میں نے تمہیں آزمانے کے لیے دی ہے، آزمائش کے لیے دی ہے۔ اسی لیے دیکھیں مال، دولت اور اولاد سے انسان کو بہت محبت ہے، محبت ہونا بھی غلط نہیں، لیکن اس محبت میں اندھ بھکت بن کر اللہ کے حکم و نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی مال کے پیچھے دوڑتا ہے تو فرمائے یہ طریقہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اموال یعنی مال کو اور اولاد کے بارے میں فرمایا یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا مال اللہ کی ایک نعمت ہے۔ مال کیا ہے بھئی؟ اللہ کی نعمت۔ جس طرح صحت مند ہونا اللہ کی نعمت، کانے اور اندھے کے سامنے آنکھوں کا ہونا اللہ کی نعمت، کان کا سننا اللہ کی نعمت، زبان سے بولنا اللہ کی نعمت، دانتوں سے چبانا اللہ کی نعمت، 1 منٹ میں 72 مرتبہ ہمارے ہارٹ بیٹس کا ہونا اللہ کی نعمت، عقل کا صحیح کام کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت، اور جتنی نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی کروڑہا کروڑ، اربہا ارب، یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کے بدلے ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے انگنت نعمتیں ہیں، میں اور آپ جن کا گننا اور شمار نہیں کر سکتے۔ اس کا احسان اور بدلہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں زیادہ بڑھا کر دوں گا۔ تو ان تمام تر نعمتوں میں سے فرمایا ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مال کی نعمت عنایت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کے بغیر بہت ساری عبادتیں بندہ نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے پاس مال ہے، نصاب سے بڑھ کر ہے، وہی زکوٰۃ دے گا۔ قربانی کون کرے گا؟ جس کے پاس مال ہے اس پر قربانی واجب۔ حج کون کرے گا؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس آمد و رفت کے اخراجات رکھتا ہے، مال ہے، اسی پر حج فرض ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فطرہ، یہ سارے جتنے مالی عبادتیں ہیں، یہ ساری مالی عبادتیں اسی وقت انسان کر سکتا ہے جبکہ اس کے پاس مال ہو، اور مال اللہ تعالیٰ کی ایک
نعمت. اب یہ ہے کہ آپ اس مال کو کماتے کہاں سے ہیں, خرچ کہاں کرتے ہیں. کمائے حلال طریقے سے اور خرچ بھی مناسب کیا, اسراف نہیں کیا, تبذیر نہیں کیا, بیجا اور فالتو اور حد سے زیادہ نہیں کیا, تو اس مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال بھی تو کرے گا. میں نے تجھے جوانی دی, زندگی دی, کہاں خرچ کیا, مال دیا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ حساب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی وقت دیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے پاس مال ہو. اگر مال فی نفسی ہی کوئی بری چیز ہوتی, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں صحابہ میں مالدار کوئی نہ ہوتا. اور وہ 10 صحابہ جن کو آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر رہتی دنیا میں جنت کی بشارت عنایت فرمائی, وہ 10 صحابہ میں سے 6 صحابہ مالدار تھے. اور مالدار آپ کے اور میرے طرح نہیں, 1000 پتی, لکھ پتی, کروڑ پتی نہیں, ارب پتی صحابہ تھے. اور یہ جو واقعات جو صحابہ کے تنگدستی کے جو بیان کیے جاتے ہیں کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے حضرت عمر نے یقیناً پہنے تھے, تنگدستی جو ان صحابہ کی زندگی میں تھی, یہ سن ہجری 6 سے پہلے, فتح خیبر سے پہلے صحابہ کی زندگی میں تنگی تھی. اور فتح خیبر کے بعد صحابہ کے پاس مال تو آ گیا تھا, اس کے باوجود بعض صحابہ کی زندگی میں جو مال کا فقدان جو ہمیں نظر آتا ہے, یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے فقیری اپنائی تھی. ہم بائی چانس فقیر ہیں. کیا ہیں بھائی, بولو. ہم لوگ جو مالدار ہمارے پوری دنیا میں جتنے ہیں, اس میں جو ہمیں فقیر, غریب, مسکین, مالدار نہیں والا جو طبقہ نظر آتا ہے, یہ بائی چانس فقیر ہے. صحابہ میں فتح خیبر کے بعد سن ہجری 6 کے بعد جو صحابہ کی فقیری کی زندگی ہمیں ملتی ہے, وہ صحابہ بائی چانس فقیر نہیں تھے, وہ بائی چوائس فقیر تھے. کیا تھے بھائی؟ اور ہمارے نبی بائی چوائس فقیر تھے. لاکھوں کا مال آپ کے بیت المال میں آتا. آج صبح ہی ایک روایت میں پڑھ رہا تھا, حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح یعنی صبح کا مطلب فجر نہیں ہے, یعنی دن کی شروعات کے حصے میں گھر سے نکل رہے تھے. ایک کہیں سے بکری آپ علیہ السلام کے ہدیے میں آ گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ بہت دنوں بعد کوئی ہدیہ آیا ہے, لو اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دینا. حضرت عائشہ نے ذبح کروایا, بوٹیاں بنوائی, مدینے کے غریب, یتامہ, بیوہ, مساکین کے گھروں میں صدقہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر پوچھا, عائشہ کیا بنا گوشت کا؟ فرمایا, اللہ کے نبی پورا گوشت تو میں نے تقسیم کر کے ختم کر دیا, ہاں ایک دستی باقی ہے. دستی معلوم بکرے میں کتنے پاواں؟ 4. ہاں یہ اچھا یاد رہتا, بیچ نہ کہیں. ابھی ذرا فریجہ میں 2 رہیں گے ویسا سامنے کی جو 2 پاواں کہتے ہیں اسے بولتے ہیں دستی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت بہت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا شوق سے وہ گوشت نوش فرماتے تھے. امی عائشہ نے سوچا ہوگا حضور کو یہ گوشت پسند ہے, میں آپ علیہ السلام کے لیے رکھ لوں. تو جواب میں فرمایا, سارا گوشت تقسیم کر کے ختم کر دیا, ہاں ایک دستی باقی رہ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو اس نے فرمایا, اے عائشہ سارا گوشت باقی رہ گیا, بس ایک دستی ختم ہو گئی. جو مال صدقہ کر دیا وہ ختم نہیں ہوتا, وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے کھاتے میں باقی رہتا ہے. جو ہم کھا لیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں سے مسئلہ کاٹ لیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنس لوگ ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں, دانشور ہیں. برائے مہربانی اپنے فریجوں سے بکروں کو آزاد کریں. جو بڑے بڑے ران
1 مہینے بعد یا 15 دن بعد جو نکال کر قصائی کی دکانوں پہ جو لے کر جائیں گے غربا میں تقسیم کر دیں. یہ جو رکھا ہوا ہے مال یہ باقی نہیں ہے، جو آپ نے بانٹ دیا وہ مال باقی ہے. اسی لیے ایک لطیفہ لکھے ہیں، ایک حاجی صاحب بکرے کی قربانی دیے کرتے، خواب میں دیکھے جن جن کے بکرے قربان ہوئے سارے حاجی صاحباں کو سارے بکرے آ رہی، وہ حاجی صاحباں کیا کر رہی؟ جنت میں انہیں اپنے بکرے کے ساتھ کھیل رہی. یہ حاجی صاحب بیٹ کو دیکھ رہی، کہتے کیا میرا بکرا آ رہا ہے چنی وہانچ کھڑ گئے نا. کیا نام رکھے تھے، کیوں نہ آواز دے کو بلائے، کہتے تو کی با آ رہی نہیں میرے پاس، کہتے یہ ٹنگ تمہاری فریج میں ہے نا وہ نکالو کیا. کہتے ہم لوگ وہ بھی طے کر کے رکھتی، پیچھے کے 2 ٹانگا میں ایک بڑے جوائیں کو ران، ایک چھوٹے جوائیں کو. یہ سمدھان کیا سے ایک ران آتے واپسی میں ریٹرن میں ہمیں بھی ایک ران دینا. گوشت کے حقیقی حقدار رشتہ دار بھی ہوں گے، لیکن میری سمجھ یہ ہے کہ گوشت پہلے ان افراد کو دیں جن کے گھروں میں عید کے دن بھی جانور ذبح نہ ہوتا ہو. غریب جن کے گھر میں جانور ذبح نہیں ہوتا وہ انتظار میں رہتا ہے کہ بیٹا کہیں سے گوشت آ جائے گا ہم بریانی بنا لیں گے. ان معصوم بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو حالتیں دل کے ایسی بگڑ جاتی ہیں کہ حلق کے نیچے لقمہ نہیں اترتا. ہماری ذمہ داری تھی، ہم دیکھتے ہماری اس گلی کے اندر کتنے احباب ہیں جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی، ذبح ہوئی، پہلے گوشت نکال کر ہم کہتے کہ جاؤ فلاں گھر میں دیکھ کر آ جاؤ، اس لیے کہ ان کے یہاں جانور ذبح نہیں ہوا. تو غرض یہ ہے یہ ساری عبادتیں جو ہوتی ہیں یہ مال ہی سے ہوتی. مال نہیں تو زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، قربانی نہیں، حج نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت کو مال دے کر نعمت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی فَنِعْمَ الْمَعُونَ. یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے نعمت بنائی ہے جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر باقی رہتا ہو. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں اس کے لیے مال نعمت نہیں ہے. اللہ کا ڈر اگر دل میں ہوگا مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرے گا، یتیموں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، مساجد پر، مدارس پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، رشتہ داروں میں کمزوروں پر، ایجوکیشن پر، غریبوں کے بچے کے تعلیم پر، یہاں پر خرچ کرے گا. اگر دل میں خوف نہیں ہوگا پھر شراب کے اڈے پر مال خرچ کرے گا، زنا کے اڈوں پر مال کو خرچ کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَنِعْمَ الْمَعُونَ، یہ نعمت ہے مال اس انسان کے لیے جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے. تو مال ایک نعمت ہے، مالدار ہونا بری چیز نہیں. عشرہ مبشرہ کے 10 میں سے 6 صحابہ مالدار صحابہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی نعمت عنایت فرمائی. اب ان کی ذمہ داری بڑی ہو گئی. جس کے پاس نہیں اس کے پاس حساب نہیں، اور جس کو اللہ نے دی اب اس کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ تم اپنی زکوٰۃ بھی نکالو گے، صدقہ بھی نکالو گے، خیرات بھی کرو گے. رشتہ داروں کا حق بھی ہے اس میں. ہم لوگ سارے کا سارا رشتہ داروں کا حق زکوٰۃ میں نکالنا چاہتے ہیں. حضرت ہمارے خاندان میں غریب آ گئی، ان کی وتی کیپیسٹی نہیں، زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا کنجوسی اور بخل کے حد سے باہر ہو جاتا ہے، دلدار نہیں ہوتا، سخی نہیں ہوتا. وہ سخی بننے کے لیے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کے علاوہ انسان کو اپنے مال کو اللہ کی رضامندی کے لیے اللہ کے راستے پر خرچ کرنا پڑے گا. تو 5ویں صفت عباد الرحمن کی بیان فرمائی کہ جن کو میں مال جیسی نعمت عنایت فرماتا ہوں وہ اس مال کو لم یسرفوا، اسراف خرچ نہیں کرتے ہیں. اب آئیے سمجھتے ہیں اسراف کسے کہتے ہیں. جس کو جتنا مال دیا وہ آدمی اتنا مال کا مالدار ہو گیا. سمجھ لو. اب یہاں مالدار کا تو جس کی خاص کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے،
جس پر قربانی واجب ہے، جس پر حج فرض ہے، وہ صرف نہیں، کسی کو اللہ نے 100 روپے دیے تو 100 روپے کا مالدار، 1000 دیے تو 1000 کا مالدار۔ اب یہ 100 روپے کو اسراف سے بچا کر صحیح جگہ پر خرچ کرنا عباد الرحمن کی علامت۔ کروڑ پتی کو اپنا کروڑوں روپے کو اسراف اور تبذیر سے بچا کر صحیح جگہ پر خرچ کرنا، یہ عباد الرحمن کی علامت۔ اب یہاں پر صرف مالدار کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، ہر وہ بندہ جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اب وہ اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں عاجزی ہوگی، وہ جاہلوں سے بحث و مباحثہ نہیں کرے گا، وہ عبادتیں خوب کرے گا، دوزخ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اور 5ویں نمبر پر فرمایا وہ اپنے مال کو اسراف خرچ نہیں کرے گا۔ اب اسراف کسے کہتے ہیں؟ علماء نے بعض تشریحات بیان فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا اسراف ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں پر دین اور دنیا کا فائدہ نہ ہو، نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ایسی جگہ پر اگر کوئی آدمی اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو فرمایا اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا دین دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، جائز جگہ پر، مباح کی جگہ پر ایک آدمی اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے لیکن حد سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، 100 روپے میں جو کام ہو سکتا ہے اس کو 100 روپے میں ختم کرے، بجائے 100 کے وہ کیا کر رہا ہے؟ 150-200 روپے خرچ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کرنا کیا ہے بھائی؟ بولیے بھائی، سنت۔ نکاح میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں؟ معلوم ہی نہیں حضرت، ہم نا پہلی بار سن رہی سو، شادی ہوگی حضرت۔ نکاح میں جو امام صاحب مبئی کو جو خطبہ پڑھتو نہیں، وہ سنت، اس کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہاوت سنے ہوں گے، میاں بیوی راضی کیا کرے، ہاں وہ یاد رہتا، وہ سنت۔ گواہ کا ہونا شرط، مہر کا ہونا شرط، بعض نے فرمایا واجب۔ گواہ اور مہر یہ بیسک نکاح کی ضرورتیں ہیں، اس کے علاوہ شادی کے بعد نان نفقہ وہ چیزیں فرض الگ ہے شادی کے بعد۔ سنت ولیمہ، سنت ولیمہ، سنت قاضی صاحب کا نکاح پڑھانا، سنت کھجور کا تقسیم کرنا۔ اب اس میں بھی ہمیں ماڈل ہے، خالی کھجور دیے تو کیسا، زری مصری، وہ مصری کو بھی کہاوتا، کس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، نو شہارس کے اوپر کی مصری اٹھا کھلا دل، جلدی رشتہ آتا، وارے واہ بابا یہاں جھک مارنا، پھر تو مولوی صاحبان کے 10-10 12-12 ہو جانا، کیونکہ تو مولوی صاحبان کچھ پہلے دیتی سو، لیو حضرت کھاؤ، کیا نہیں تو بھی مولوی صاحبان کو بہتی گنگا میں ہاتھ ایک اچھا دھلاتی، الگ سے لاکھ کو نہیں دیتے، چچا کی شادی میں پھپا کی برسی کر ڈالتی۔ بہرحال اس میں بھی الگ الگ چاکلیٹاں، پینترے لے آئے ہم لوگ، نوشوں کو سائن کرنی الگ پین میں، مرغی کا پر کودتے رہنا، بیٹا آج تو مرغا بن رہا ہے گھر کو۔ ولیمہ سنت، وہاں بھی شیوے لے کا ہے۔ ہمارے چھوٹو ماموں بولتی ان کے شادیاں میں آرس سے نوشو بیٹھ کو ولیمے میں پوریاں بناتے کہتے، چولہا جلا لے کو انہیں پھون ناس کہتے، سالیاں مارتی سو کہتے، واہ۔ آج کل ماڈرن زمانہ، اس میں بھی کیا ولیمے کا کیک، سنت کی شکلیں بھی ہم نے ڈھیڑوں چھماروں کی بنا دی، بوفے سسٹم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولم بشاتن، ولیمہ کر اگرچہ کہ تیرے پاس ایک بکری ہو، کیا بھی تمہیں 40 گراؤنڈ لے کچھ کرنا کر کو نہیں ہے،
پورے محلے کو بلانا کر کو تمہاری کتنی کیپاسٹی وتا ولیمہ کر. نہیں بولے تو حضرت کمپلینٹ نہ کرتی نا, تو بھی کئی کو جا کو سب کا چاٹنا رے بابا, سب کی کھالے کو آ جا کوئی نے, انہیں نہیں بلایا بولتی سوچ کیا جی بچے کا ولیمہ کرے کہتے منہ بات کو بھی بلانے, منہ الگ بات الگ, بلانا سی سے. ہاں ہنسی مذاق الگ چیز ہے, لیکن رشتے ناطے ختم کیے جا رہے ہیں. اس کی بیٹی کی شادی میں انہیں بلائے نہیں, بھائی اس کے گھر کو جانا ہمیں. واہ رے واہ, سنت کو سنت کے درجے میں رکھ کر ہم نے رسومات اور خرافات کو ڈال کر ایسا فرض عین بنا دیا ہے, غریب کی بچیوں کی شادی ہونا آج دشوار بن چکا. اب یہ شادی کے موقع پر اس کے علاوہ جتنے خرافات ہو رہی سارا اسراف ہے. نکاح سنت, ولیمہ سنت, اس کے علاوہ ہلدی کا رسم. میرا خیال سے ہمارے امجد بھائی ہلدی کا چکی کی شرٹ پہن لے کہیں سو, وہ خاندانی پیلے رنگ کا ہو جاتا اس دن. مردمانی سے لے کو بئی کو تک ہلدی کلر کے کپڑے. پان کا رسم, وہ کوسے پانا چباتیں گی. مہندی کا رسم, یہ سارے دھیڑوں چماروں کے طریقے ہیں. اس میں بھی نور نانا نور لچھا ہونا سہاگ کی نشانی کتے. کیا کی ضرورت آپ کو نوشو لچھا بیچ ڈالا کرتا, یہ کالی پوت دال ماں بیوہ دکھ رہی ہے. واہ, ہندوؤں میں منگل سوتر کا جو شیوا تھا مسلمانوں نے لے کر آ کر لچھے میں ڈال دیا. دا گریٹ اکبر نے جب جودھا سے نکاح کیا تھا, شادی کی تھی, اس کو تالی سونے کی باندھی تھی, تو اس نے یہ سوچا تھا کہ میری مسلمان جورو ناراض نہ ہو جائے, اس لیے انہیں کیا بنایا, ایک لچھا بنا کو ڈال ڈالیا. لیا ماں ہمیں بھی اس کو لچھا سہاگ کی علامت, لچھا نہیں تو کالی پوت. اچھا وہ سننے کا لچھا لیے تو اس میں کالے من کے رہنا, سارے طریقے کو بگاڑ لیا ہم نے. یہ ساری اسراف ہیں. اسی شادی بیاہ کے موقع پر گھراں کو لائٹاں الگ ڈالتی سو چھکا چھک چھکا چھک, یہ بھی تو اسراف ہے. اللہ ان نوجوانوں کو ہدایت دے. اچھے خاصے داڑھی والے نمازیاں نوشو آ رہا ہے کہ تو وہ پھوڑتے ہیں کیا جی وہ پارٹی پوپو, نامہ بھی دیکھو, یوں کہتا ڈھم کر کو پیپرا اڑنا پھولا. استقبال کیجئے, دلہا دلہن آپ کے گھر پہ آ رہے, آپ ہلکا پھلکا ان کا استقبال کر سکتے ہیں. اس کے لیے پٹاخے, علمان الحفیظ, دیندار لوگوں کا بول رہا ہوں میں, وہ چھوڑو. گھوڑے کو جانا, شبگش نکالنا, پٹاخے پھوڑنا, ناچلے کو جانا, یہ تو کرتی. دیندار لوگ, داڑھی جبے رکھنے والے, ان کی شادیوں میں بھی آج وہ پیپر پارٹی پاپ یہ پھوڑے جا رہے ہیں, انارکلی اڑائے جا رہے ہیں. آج کل وہ ایک نیا شیوا نکل گئے, آرس کو کیا کہ جنازے کے سکا چھوٹا جنازہ, معاف کرنا دل کو برا لگا لیو, ایک جنازہ رہتا نہیں ہے ویسے ایک چھوٹا منڈوے کے سکا پھولاں کا, وہ پکڑ لے کو اس کے سائے میں آرس کو بلا لے کرتی اس ولیمے کو. یہ اتنی بڑی شادی محل کی چھت سورج کی روشنی کو روک رہے نہیں, انہیں روکتی اس کتے. یہ ساری اسراف ہے. لڑکے کے لیے پھول جائز, بولو جی بول کو تو بھی دل میں برائی لو پھول کی. جائز رہتا تو جمعہ میں دلک بیٹھ جاتا بابا کے سکا. اچھا وہ شادی کے حد تک نہیں رکھے, اب ذرا پروموشن بھی اس میں ہو رہا ہے. حاجی صاحب حج کو جا رہی, ان کو بھی ایک پھول کا. مولوی صاحب اچھا بیان کرے جلسے میں, ان کو بھی ایک پھول کا. علمان الحفیظ, عورت کی خوشبو بھی لا کر مردمانے کو چڑھا ڈالے ہمیں. یہ ساری فضولیات ہیں. جلسے میں بھی اگر مدرسے کے پھول کا ہار ڈالا جا رہا ہے, اسراف ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں ہمیں کرے تو رام لیلا, انہوں کرے تو مولوی صاحب بھی اگر کر رہی, پھول کے ہاراں ڈال رہی تو بھی اسراف.
اور اسراف کے بارے میں فرمایا، بعض نے فرمایا ناجائز، بعض نے فرمایا حرام کے برابر، بعض نے فرمایا مکروہ تحریمی۔ اب فرمایا گیا کہ اسراف جائز اور مباح کی جگہ پر بھی اگر ضرورت سے زائد مال کا اگر خرچ ہوتا ہے، فرمایا گیا کہ یہ بھی اسراف ہے۔ اور اسراف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اسراف خرچ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا تبذیر، اسراف اور تبذیر۔ تبذیر، ما الفرق بین الاسراف والتبذیر، یہ دونوں کے تقریباً اسراف کے معنی میں آتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے، اور دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ تعبیر بیان فرمائی ہے۔ اب تبذیر کسے کہتے ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا ناجائز جگہ پر مال کو خرچ کرنا، حرام کے لیے مال کو خرچ کرنا، بدعت کے لیے مال کو خرچ کرنا، معصیت کے لیے مال کو خرچ کرنا، فسق و فجور میں مال کو خرچ کرنا، اس کے علاوہ گناہوں کی جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کرنا، فرمایا تبذیر ہے۔ بعض نے فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، دکھاوے کے لیے مال کو خرچ کرنا، نام و نمود کے لیے مال کو خرچ کرنا۔ ابھی قربانی گئی، اچھا خاصا مست مستنڈا اگر بکرا لیے تو بھی 30-35 ہزار میں اچھا مل جاتا تھا، نہیں بھئی؟ ایسا ملتا تھا، وہ بھی گلنے 12 سیٹیں چھوڑنا تھا۔ اس میں ایسے موقع پر ایک جنا 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا بکرا لا رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ اسراف۔ بعض نے فرمایا یہ بھی تبذیر ہے، حد سے زائد خرچ ہو رہا ہے۔ تو حرام میں، معصیت میں، گناہوں میں، فسق و فجور میں، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر کوئی آدمی مال کو خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کا نام تبذیر۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تبذیرا، اپنے آپ کو، مال کو زائد خرچ، اسراف اور بیکار جگہ میں خرچ کرنے سے بھی انسان کو اپنے آپ سے بچانا ہے۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو آدمی بیکار اور اسراف بے جا حد سے زائد اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے۔ جو اپنا لے وہ عباد الرحمن، اللہ کا بندہ، جو اسراف کرے فرمایا وہ شیطان کا بھائی۔ اب اس کی وجہ علت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی میں فرمایا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اس لیے کہ شیطان اللہ کا انتہائی درجے کا ناشکرا تھا، اور مال اللہ نے انسان کو ایک نعمت کی شکل میں دیا، اب اس نعمت کو اس نے غلط جگہ خرچ کر کے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، تو وہ شیطان بھی اللہ کی نعمت کا ناشکرا، یہ اسراف کرنے والا بھی اللہ کا ناشکرا، اس واسطے سے دونوں ایک دوسرے سے کیا بن گئے؟ کیا رشتہ بنا؟ بھائی کا رشتہ بنا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے جو مال کی شکل میں جو نعمت عنایت فرمائی اس کو صحیح جگہ پر خرچ کریں، اسراف سے بچے، حد سے زیادہ خرچ کرنے سے۔ جائز اور مباح کی چیزوں میں بھی اللہ نے ایک لمٹ بیان فرمائی، وہ لمٹ کے اندر خرچ کریں، ورنہ اسراف ہو جائے گا۔ گناہ کے، معصیت کے، نام و نمود کے، ریاکاری کے لیے مال کو خرچ کریں گے تو یہ تبذیر کے دائرے میں آ سکتا ہے۔ عباد الرحمن کے بارے میں اللہ نے یہ بیان فرمایا میرے جو خاص بندے ہیں جب وہ خرچ کرنے پر آتے ہیں تو اپنے مالوں کو حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اب اسی طرح علماء سے پوچھ لیا جاتا ہے حضرت بات جلدی سمجھ میں نہیں ہے، تو ہمارے استاذ محترم نے ایک مثال دے کر بیان فرمایا، اسراف، تبذیر، اس کے بارے میں فرمایا کہ یاد رکھو یہ ہماری مسجد ہے، یہ مسجد میں پورا مسجد کا یہ فلور بھر گیا ہے، بھر کر ہے بھئی۔ اب اس مسجد میں ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے تو کتنے پنکھوں کی ضرورت ہے؟ 4 ایسیاں ہیں، الحمدللہ یہ 4 ایسیوں سے ہمارا حال ٹھنڈا ہے، کافی ہے۔ اس کے باوجود اگر گرمی ہو رہی ہے تو آپ پنکھے ڈال لیتے ہیں۔ یہاں تک جتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کے راحت اور سکون کو پہنچانے کے لیے جتنے فینوں کی ضرورت ہے، جتنے لائٹوں کی ضرورت ہے، اتنے فین اور لائٹ کا استعمال کرنا
جائز ہے، استعمال کرنا بات سمجھ میں آ رہی ہے، جائز ہے۔ نماز کے بعد سلام پھیرے، تب بھی مختلف لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، سب کو ہوا پہنچانے کے لیے پنکھے کی ضرورت، وہ بھی جائز ہے۔ لیکن باہر صحن میں کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر صحن میں کوئی فین چلاتا ہے تو فرمایا اسے اسراف کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو صف میں ادمیاں بیٹھی، یہ دو صف کے فینات چل رہے ہیں تو یہ جائز، تیسری اور چوتھی صف میں بھی چل رہا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ اسراف۔ اب فرمایا نماز ہوگی، پورے جنے اٹھ کو باہر چلے گئے، کوئی بندہ ہے ہی نہیں، لیکن آخری میں جانے والا لائٹ بھی بند نہیں کرے، فین بھی بند نہیں کرے، کوئی نہیں، فین بھی چل رہا ہے، لائٹ بھی چل رہا ہے، فرمایا یہ تبذیر، یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ جہاں پر تھوڑی بہت کی بھی گنجائش نہیں تھی، ایسی جگہ پر بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے عطا کردہ مال کو خرچ کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ یہ تبذیر کے دائر میں، مباح اور جائز چیزوں میں حد سے زائد خرچ کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ اسراف ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زائد ایک آدمی کھانے پینے پر خرچ کرتا ہے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے اگر خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف اور تبذیر کے دائرے میں آتا ہے۔ ایسے ہی ایسی جگہ پر اگر خرچ کرتا ہے جن کا زندگی کی ضروری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے باوجود اگر وہ خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ تبذیر۔ مثال دے کر فرمایا جیسے فخر کے لیے خرچ کرتا ہے، تکبر کے لیے خرچ کرتا ہے، بڑائی کے لیے خرچ کرتا ہے، نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، گناہ کے کاموں کے لیے خرچ کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ یہ تبذیر ہے۔ اخیر میں تمام علماء اپنا نچوڑ بیان فرماتے ہیں، اسراف اور تبذیر کی کوئی نپی تلی تعریف نہیں ہے۔ 1 لاکھ کے اوپر خرچہ کرے تو یہ 2 لاکھ کے اندر کرے تو یہ ایسا نپی تلی کوئی تعریف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے جو کروڑ پتی ہے اس کے لیے 10,000 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو آدمی تنگ دستی میں زندگی گزار رہا ہو اس کے لیے 10 روپے بھی قیمتی لگتے ہیں۔ انسان کے حالات مختلف ہے، تو خلاصہ یہ اللہ نے جتنا مال دیا ہے اس مال کو آدمی اپنے طاقت سے زیادہ بھی خرچ نہ کرے، اور جہاں پر خرچ کرنے کی گنجائش آ رہی ہو وہاں پہ بھی خرچ کیے بغیر رکھیں۔ یہ اس کو اسراف اور اقتار فرمایا گیا، اس لیے کہ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، انہیں لگژری لائف جیتا ہے، اس کی زندگی کا وہی طریقہ راحت اور سکون گزارنے کا ہے، تو وہ سارا اسراف نہیں ہو جاتا۔ پھر تو ہم کہیں گے کہ سارے مالدار اسراف خرچ کرنے والے، یہ 1 BHK میں بھی تو زندگی ہو سکتی ہے، ان کو کیا ضرورت 2 BHK رکھنے کی؟ بھائی اس کی فیملی، اس کا رہن سہن، اس کا طریقہ جو اللہ نے اسے نعمت دی، اس نعمت کے ذریعے سے اگر وہ جائز کے اندر راحت اور اطمینان سکون حاصل کرتا ہے تو اسے اسراف نہیں کہا جاتا۔ ہاں جائز کا دائرہ اگر پار کر کے مال کو زیادہ خرچ کرتا ہے تب وہ اسراف میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، میرے نیک بندوں کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے پہلی علامت عاجزی اور انکساری، دوسری علامت جہالت والی بحث و مباحثے میں نہ پڑے، تیسری علامت اپنی راتیں عبادتوں میں گزاریں، چوتھی فرمایا علامت اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود عذاب جہنم کا ڈر، جہنم کا خوف اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اللہ سے دوزخ سے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے رہے۔ 5ویں صفت بیان فرمائی، جب وہ خرچ کرنے پر آئیں تو حد سے زیادہ بھی خرچ نہ کرے اور حد کے اندر رہتے ہوئے مال کے اندر کنجوسی بھی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی وہ نعمت جسے مال کہا جاتا ہے صحیح نہج پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقے کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔